السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. 18واں پارہ سورہ نور کی آیت نمبر 58 کا ابتدائی حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اجازت طلب کرنے کے آداب اور گھر کے اندر داخل ہونے کا طریقہ اور کن اوقات میں گھر میں داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے، اس چیز کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے. یعنی یہ آیت بہت ہی اہم ہے اور ہماری روزمرہ زندگی کے لیے ایک بہت بڑی ہدایت کا سامان ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة العشاء من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. اللہ رب العالمین کہتا ہے: اے اہل ایمان، چاہیے کہ وہ جو تمہارے گھر پہ رہتے ہیں، نوکر، خادم، لونڈی، وہ تم سے اجازت طلب کریں، گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کریں. اور ایسے ہی وہ بچے جو ابھی بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے ہیں، یعنی بالغ نہیں ہوئے ہیں، ایسے بچوں پر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کریں. والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، 3 مرتبہ اجازت طلب کریں. کون لوگ؟ وہ بچے بھی جو بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے، 3 مرتبہ وہ اجازت طلب کریں. یہاں بتلانا کیا مقصود ہے کہ آدمی کا اپنا ایک مخصوص روم ہوتا ہے، مخصوص کمرہ ہوتا ہے، اس کمرے میں چھوٹے بچوں کا بھی داخلہ ممنوع ہوتا ہے. 3 اوقات ہیں جہاں پر ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں. اگر وہ اندر آنا چاہتے ہیں تو انہیں اجازت دینا پڑے گا. بچے ہیں، ان کو بھی اجازت دینا پڑے گا. من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، یہ سحری کا جو وقت ہے اس وقت. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جو ظہر کا وقت ہوتا ہے، قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، دوپہر کے وقت، اس وقت داخل نہیں ہو سکتے. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد نہیں داخل ہو سکتے. یہ 3 اوقات ہیں جن 3 وقتوں میں مخصوص روم میں بچوں کا بھی داخلہ منع ہے. لونڈی ہو، غلام ہو یا بچے ہوں، حتیٰ کہ چھوٹے بچے جو بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے ہیں، جو بلوغت کی عمر تک
نہیں پہنچے ہیں، لیکن سمجھ ہے، دیکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، بولنے والے ہیں، سننے والے ہیں۔ بالکل چھوٹا بچہ ہو، 2 3 4 سال کا ہو تو اس کی بات نہیں ہے۔ بلوغت کی عمر عام طور پر 15 سال مانی گئی ہے، عام طور پر 15 سال مانی گئی ہے۔ 7 سال سے لے کر کے بچہ 12 سال کے بیچ میں بچہ ہوتا ہے، بلوغت کی عمر اس کے بعد پڑتی ہے۔ لیکن 6 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا، 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ ہے، بہت کچھ جانتا ہے۔ ہم اس آیت کو اپنی عمر محمول کریں کہ اللہ رب العالمین نے کتنی اہم بات بتائی ہے کہ آدمی کا اپنا روم ہو، اس کا مخصوص کمرہ ہو، ایسی جگہ پر بچوں کا بھی داخلہ منع ہے۔ بچے آئیں گے تو ان کو سکھایا جائے گا کہ وہ اجازت طلب کریں، ایسا نہیں کہ گھر میں جیسے چاہیں داخل ہو جائیں، ان کو بھی اجازت دینا ضروری ہے۔ اور خاص طور پہ 3 ایسے اوقات ہیں جو عام طور پر بیوی سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ 3 اوقات ایسے ہیں جو بیوی سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے: سحری کا وقت، فجر کی اذان سے پہلے کا وقت، دوپہر کا وقت، عشاء کے بعد کا وقت۔ ان 3 اوقات میں سختی کے ساتھ یہ تاکید کی گئی کہ بچے گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گے، ان کو اجازت دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثلاث عورات لکم، ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات پردے کے اوقات ہیں۔ 3 اوقات یہ پردے کے اوقات ہیں، اس میں اجازت دینا انتہائی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو بچے گھر میں داخل ہو جائیں اور ماں باپ اور میاں بیوی کس حالت میں ہو، یہ بھی سمجھنا ہے۔ ثلاث عورات لکم، 3 یہ اوقات پردے کے ہیں، یہ 3 اوقات میاں بیوی کی آپسی ملاقات کے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میاں بیوی ملاقات کر رہے ہو، ماں باپ کسی حالت میں ہو اور بچے گھر کے اندر داخل ہو جائیں، پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے انتہائی جامع طریقہ سکھایا ہے، بہترین اصول اور ضابطہ سکھایا ہے کہ ہماری اپنی ہی اولاد کیوں نہ ہو، بچے ہی کیوں نہ ہو، دوسرے کے بچے کیوں نہ ہو، جو 6 اور 7 سال کے اوپر ہو چکے ہیں، بلوغت کی عمر سے کم ہے، ایسے بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے، ان کو یہ سکھانا چاہیے۔ گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے ادب، آداب، اجازت دینا پڑے گا۔ آداب کیا ہے؟ گھر کے اندر، روم کے اندر داخل ہونے کا طریقہ، اسلامی طریقہ کیا ہے؟ یہ کہ 3 مرتبہ اجازت دی جائے۔ اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان 3 اوقات کے علاوہ آنے اور جانے میں کوئی دقت اور کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ 3 جو مخصوص اوقات ہیں، ان اوقات کے علاوہ بچوں کے اندر آنے اور جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو خاص طور سے 3 جو اوقات بتائے گئے ہیں، یہ اوقات ایسے ہیں جو بیوی کے آپسی ملاقات کے اوقات ہوتے ہیں۔ سحری کا وقت ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے، یا پھر دوپہر کا وقت ہے۔ ان 3 اوقات میں بچوں کا اندر آنا یہ سختی کے ساتھ منع کرنا چاہیے اور ان کو اسلامی ادب اور طریقہ بتانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے بعد دوسری آیت میں جو آیت نمبر 59 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهُمْ، جب بچے بالغ ہو جائیں، جب بچے بالغ ہو جائیں تو گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے وہ اجازت طلب کریں۔ جب بچے بڑے ہو جائیں، بلوغت کی عمر تک پہنچ جائیں، جو کہیں جوان ہو جائیں، تو ان بچوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اجازت طلب کریں۔ کن سے؟ اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے گھر والوں سے اجازت طلب کریں، جیسے کہ وہ پہلے اجازت طلب کرتے تھے، جیسے کہ وہ پہلے اجازت طلب کرتے تھے۔ کب؟ جب بالغ نہیں ہوئے تھے تب بھی اجازت طلب کرتے تھے، ایسا نہیں کہ تھے اندر آٹومیٹک داخل ہو جاتے تھے بغیر انفارمیشن کے، بغیر اجازت کے۔ جیسے بچپنے میں یہ بچے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرتے تھے، ایسے ہی بالغ ہونے کے بعد یہ اپنے ماں باپ سے اجازت طلب کریں۔ جو مخصوص روم ہے، مخصوص کمرہ ہے، مخصوص جگہ ہے، ایسی جگہوں میں داخل ہونے سے پہلے وہ اجازت طلب کریں۔ یہ عام ہے،
یہ کوئی وقت خاص نہیں، یہ صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، چاشت کا وقت ہو، وہ اجازت طلب کریں جیسے کہ پہلے وہ اجازت طلب کرتے تھے۔ یہ ایسی تعلیم ہے جو ہمارے کلچر اور ہماری تہذیب میں ختم ہو چکی ہے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ان آداب کا سبق پڑھائیں، ان آداب کو جو مقاصد ہیں اس مقصد کو بیان کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ربانی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه غفور رحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔